کھوتا ٹایا انہیں پھڑیا گیا. انہیں کیا ویکھو میری گل سنو, وہ جڑا کسائی سی کہندا ہے تانوں پتہ ہے کھوتا حرام کیوں ہویا سی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ کھوتے گھریلو گدے ذبح کیتے جاندے سن, پکائے جاندے سن, اور انہاں دے اوتے لوکی سواری بھی کردے سن. کہندا ہے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آئے, اللہ دے رسول, لوکی تے گدے ذبح کری جا رہے ہیں, خرید و فروخت بھی ہن بڑی مشکل ہو گئی, جانور گھٹ گئے نے, سواری جوگے گدے میسر نہیں, کھوتے گھٹ گئے نے. تے اس واسطے اے ذبح کرن والا تے پکان والا حکم جڑا ہے نا, اینو کوئی نظر ثانی کیتی جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی وحی دے نال فرما دیتا کہ گدا اج تو بعد تواڈے اوتے گھریلو گدے حرام نے. ان تواڈے سامنے بلا تاخیر میں خطاب واسطے دعوت دینا پوتے شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ, انہاں دے خاندان دے نال تعلق رکھنے والے ساڈے بڑے ہی پیارے, بڑے ہی محسن محترم قاری القرآن, حافظ القرآن حضرت مولانا قاری نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب, صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان. انشاءاللہ انہاں دا تواڈے سامنے ہنے خطاب شروع ہو جائے گا. انہاں دے خطاب تو قبل ایک بات ذہن دے اندر رکھیا جے کہ قاری صاحب دی تقریر بڑی ہی, میں خاص کر کے میرے قاری صاحب فیورٹ نے, میں بڑی محبت دے نال انہاں دی تقریر سننا, تسی بھی بڑے خشوع خضوع دے نال, بڑے غور دے نال سنیا جی. انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا, بڑے ہی تھیام دے نال. ان میں تھانوں دعوت دینا میں حضرت مولانا قاری محمد نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب حفظہ اللہ تعالی. الحمدللہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، سب تو پہلے میں اپنے خالق و مالک دا شکر گزار ہوں کہ جس اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مقام تے حاضر ہون دی، تواڈی زیارت کرن دی اور اس ملاقات دے اندر قرآن و سنت دیاں باتاں سنان دی اللہ نے توفیق بخشی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑا سب دا اس مقام تے مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ اور میں ممنون ہاں سمیرہ مسجد اہل حدیث دی انتظامیہ، ادارے دے ذمہ داران اور برادر مکرم قاری محمد سلمان اسلم صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد دے احباب ذمہ داران، امیر جمعیت شہر فیصل آباد حضرت مولانا محمد طیب ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور برادر مکرم جناب مرزا محمد یونس صاحب چیئرمین جمعیت اہل حدیث، اور محترم جناب
میاں مقبول احمد صاحب سرپرست جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد، برادر مکرم شیخ محمد حمزہ صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس سٹی فیصل آباد، اور تسی سارے احباب جو وقت نکال کے اس مقام تے اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ اس مقام تے گزریا ساڈا ایک ایک لمحہ اللہ ساڈی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے وے۔ اے کیمرہ مین تھوڑے جے ذرا عزیزان گرامی، ساڈی عبادت اور سجدیاں بڑی آسانی دے نال اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو اسی کھا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، ساری خوراک کیسی ہے۔ تو پتہ ہے نا، کئی طبیب اور کئی حکیم زبان ویکھ کے تشخیص کر دیں، کیوں جی؟ مریض دی زبان ویکھ کے تشخیص کر دینے، اے سجیشن کے اے جگر دا نظام، میدے دا نظام، گردیاں دا معاملہ اور وجود دے آزادی کی کیفیت ہے۔ تو بندہ مومن یار دروازہ بھی دس دا بھی کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے، تو بندے بھی آندے نے بھی ایسا ہن ٹک کے نہیں بہنا، یا انہوں کھول دیو بالکل۔ ہن تے اندر ایمان دی حرارت بڑی ہوگی، کنے ہیٹر چل دے نے پے، کیوں جی؟ باہر کھول دے، اللہ دے فضل و کرم نال 100 دے قریب ہیٹر ایتھے ہیں۔ ایمان دی بڑی گرمی، جزاک اللہ خیر۔ تے آن جان والے بھی ذرا پرہیز ہی کرو تے مہربانی بیٹھ جاؤ، جزاکم اللہ خیر۔ بہت مجبوری ہے کسی نو، تو الگ بات ہے۔ اے بچے کتنے بول دین پہ، ادھر ویکھیا جی کوئی بندہ سیاਣਾ نا، سجے کھبے دھیان کر کے ذرا، بس بس جزاک اللہ خیر۔ تو بندہ مومن اپنی عبادت تو، رکوع اور سجدے تو اس بات دا بڑی آسانی نال اندازہ کر سکتے ہیں کہ میری غذا، میری خوراک، میری روزی، میری آمدنی، میری کمائی جائز ہے یا ناجائز۔ جو میں کما رہا، جو میں کھا رہا، میرے پیٹ دے اندر جان والا لقمہ درست ہے یا غلط، جائز ہے یا ناجائز۔ سجدے تو اندازہ لگے گا، رکوع تو، نماز تو، تلاوت قرآن تو، ذکر تو۔ تسی کہو گے کہ کوئی عجیب منطق تو نہیں بیان کر دیتی، ذرا توجہ رکھیے۔ حلال اور حرام دی بڑی آسانی دے نال تمیز انسان اپنی عبادت تو کر سکتے ہیں، اس واسطے کہ انسان دی خوراک، آمدنی اور پیٹ دے اندر جان والی روزی، ایدہ ڈائریکٹ اثر پہندہ ہے انسان دی عبادت تے۔ بڑا قریب دا تعلق ہے، بڑا ڈائریکٹ تعلق ہے عبادت دا انسان دے کھانے پینے دے نال۔ حلال کھان والا بندہ جدو نماز شروع کر دے، او دی نماز نماز نہیں رہندی، معراج بن جاندی۔ حرام کھان والا بندہ اپنی عبادت دے اندر، اپنے رکوع و سجود دے اندر، دنیا داری دے معاملات دے اندر الجھیا رہندا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی گل ہے جی، بڑی گل ماشاءاللہ۔ میں کہا ٹھنڈ نے پران تک دیتے نے کتھوں آیا جانا انہوں کو، اللہ تو اڈانا قبول فرمائے۔ 30 چک دی ساڑی جماعت، محبت والے، پیار والے،
اللہ تعالیٰ انہیں سب دا آنا قبول و منظور فرمائے. اور بالخصوص حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اسلم صاحب جزاک اللہ اہلا و سہلا مرحبا حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے, جزاک اللہ خیر. عزیزان گرامی بڑی محبت ہے جی 30 جگ دی جماعت دی, اور مینوں بھی انجی پیار ہے انہاں دے نال. اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے. بس پر گلے جی ماشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. تھوڑی تھوڑی جگہ بنا دیو دوست, اگے اگے ہو جاؤ, ادھر اگے بھی آ جاؤ, اس پاسے بھی. جزاکم اللہ خیر. اہلا و سہلا مرحبا. بسم اللہ. توجہ فرمائیے. انسان دی روزی دا ڈائریکٹ تعلق ہے انسان دی عبادت دے نال, اور رزق دا اثر ہے عبادت دے اوپر. حلال کھان والا سجدے اور رکوع دا حقیقی ذائقہ اور عبادت دی حقیقی لذت نو محسوس کر دے. توجہ ہے ماشاءاللہ. خاموشی بھی رکھیے. حرام کھان والے دی عبادت دی ایک کیفیت نہیں, دل نہیں لگتا کسی مجبوری دی بنا تے, یا بعض نمازی نے وہ نماز دی عادت ہے, نماز دی عادت ہے. منشیات ویچن والا شمالی علاقہ جات دے, قوم دا ذکر کرنا اس تو غلط ہے کہ اچھے برے بندے ہر قوم دے اندر ہوندے. بعض اوقات لوگوں نے کہا پٹھان دی ہے گل, سردار دی ہے گل, فلانے دی ہے. اچھے برے ہر قوم وچ لوگ ہوندے نے. پنجابی ایڈے ناتے توتے نہیں. تو او منشیات دا کاروبار کردا ہے, تو اپنی گڈی جدے اندر انہیں سمگلنگ کرنی ہے منشیات دی, انہوں این وقت تے سڑک تے کھڑا کر کے اتھے وضو کر کے نماز با جماعت ادا کر رہے ہیں. نماز نہیں چھڑنی. انہیں کیا ہے کہ نالے نشے دا کاروبار, نالے نماز. انہیں کیا وہ ہمارا پیشہ ہے, یہ ہماری عبادت ہے. تو اے ہے نماز دا عادی, انہوں عادت ہے بچپن تو نماز دی. انہوں نماز دے حقیقی لطف اور ذائقے دا علم نہیں. نماز دی لذت کی انہوں اس بات دا اندازہ نہیں, انہوں احساس نہیں. عادت ہے نماز یا مجبوری, ویکھو ویکھی, شرم و شرمی. لوگ کی کہیں گے کیوں جی کدی نماز نہیں پڑھی, کدی مسجد نہیں, یا دوست پڑھ دینے ہم جولی پڑھ دینے انہوں دے نال مجبور ہو کے کدی مسجد چاہ گئے. تو نماز دی لذت تو محروم ہے. عادت ہے نماز پڑھن دی, چھڑدا نہیں, پڑھی ہوندا ہے. کیوں جی لو بھی پیتی جاندے ہو تے حج بھی, وہ بھی کام نہیں چھڑنا تے بھی نہیں چھڑنا. نماز دا تعارف پتہ کی, نماز دا تعارف قرآن نو پوچھو نا نماز کی ہے, نماز کی ہے, تو اللہ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. جیڑی نماز توانو اللہ دی نافرمانی تو فحاشی تو بچا لوے او جے نماز. تے جڑی نماز پڑھی بھی جاؤ فحاشی بھی نہ چھڈو تے اللہ دی نافرمانی بھی نہ چھڈو, او نماز نموز کون نہیں جی, او نماز نہیں. ایک قرآن نے نماز دا تعارف دسے. نماز کی ہے جیڑا عمل توانو فحاشی تو اور اللہ دی نافرمانی تو, عن الفحشاء والمنکر, منکرات تو اللہ دی نافرمانی تو جیڑا کام توانو بچا لوے او ہے نماز. تے جے رکوع سجدے کری بھی جاؤ نہ فحاشی تو بچو نہ اللہ دی نافرمانی تو بچو, تے پکی گالے او نماز. ادو تے پھر کدے بحث کراں. تو میں جڑی بات عرض کر رہے ہیں, عبادت دا رزق دا تعلق ہے عبادت دے نال. روزی دا اثر پیندا ہے عبادت دے اوتے. حلال کھان والا سجدے دے اندر اللہ دیاں ملاقاتاں, رکوع دے اندر اللہ دیاں ملاقاتاں پاندا ہے. تلاوت قرآن کھول دے, قرآن کھول دے تے تلاوت شروع کر دے, انہوں انجی لگ دے جی میں اللہ میرے نال ڈائریکٹ گلاں کر دے پہ. نماز پڑھ دے تے انہوں انجی لگ دے اللہ میرے کلے دیاں سن دے پہ. اللہ نو سنانیاں ہون تے نماز نہیں تے لیں دے, اللہ دیاں سننیاں ہون تے قرآن کھول لیں دے.
تو حلال کھان والا عبادت دی حقیقی لذت تو اور عبادت دے ذائقے تو لطف اندوز ہوندا ہے. حرام کھان والے نو اس بات دا اندازہ ہی نہیں. وہ اکثر رکعتاں بھلیا ہوندا ہے, سجدے بھلیا ہوندا ہے, ایک کیتا ہے کہ دو کر لے نہیں آج انہوں اس بات دا اندازہ کیوں کھلوتا اللہ دے گھر دے اندر ہے, سوچاں خیال فکراں وہ کسی اور گل دی. حتیٰ کہ عبادت تو عبادت رہ گئی, حرام کھان والے نو نیند بھی سکون دی میسر نہیں. عزیزان گرامی, عبادت دے اندر نا ایک بہت قیمتی عبادت دعا, بلکہ دا تعارف حدیث نے کرایا ہے الدعاء هو العبادہ. بھئی دعا ہی عبادت ہے. عبادت دی گل ہو رہی ہے تے نبی پاک نے کی فرمایا دعا ہی, کوئی عبادت ایسی ہے ہی نہیں جدے وچ دعا نہ ہوئے, دعا ہی عبادت. تو کوئی بندہ دعا کرے نا اللہ دے گھر دے اندر تے ایدی دعا نو بھی اگر ٹھکرا دیتا جائے, کیوں جی جدی دعا ہی رد کر دیتی جائے. او بچے ہو ادھر توجہ میرے وال, انہاں دا درس کرونے بعد چو شیخ تھلے آ رہے, انہاں دا میرے تو بعد بیان ہوئے گا, تسی چند منٹ میرے حال ویکھو, ادھر ہن ادھر ویکھنا شاباش. دعا رد کر دیتی جائے, کیوں جی دعا کر دے ہن بندے نو یقین ہے انشاءاللہ سن دے میری منے گا, تے جدی دعا لپیٹ کے او دے منہ تے مار دیتی جائے او کڑے پاسے جائے گا. اور دعا بھی سمیرہ مسجد دے اندر نہیں, دعا بھی او بندہ بیت اللہ الحرام وچ جا کے کرے. صحیح حدیث پاک ہے, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص دور دراز دا سفر کر کے اللہ دے گھر دے اندر جا کے کھلو جاندا ہے تے ہاتھ چک کے کہندا ہے یا رب یا رب یا رب. حدیث دے لفظ نے دعاواں فرمایا گرد و غبار, سفر دے آثار, تھکاوٹ, کٹا مٹی وجود دے اوپر, یعنی دوروں چل کے اللہ دے گھر دے اندر پہنچے ہے. جبکہ فرمائے دی کیفیت ہے وے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذالک. حرام کھا کے, حرام پی کے, حرام پہن کے, ایتھوں ایک بندہ ویزا لگائے نا جاندہ ہے حج واسطے عمرے واسطے, ویزا لوایا حرام کمائی دا, ٹکٹ خریدیا حرام کمائی دا, احرام بنیا حرام کمائی دا, زادے راہ نال کھڑیا حرام کمائی دا, بیت اللہ دے وچ کھلو کے دعاواں پیا کردا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کیوں بھئی فانا, کیسے فانا یستجاب لذالک, کیوں اس کی دعا کو قبول کیا جائے. نبی پاک علیہ السلام نے سوال کیتا ہے, جواب دیو کیوں قبول کیتا جائے. اس واسطے کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذالک. کیوں قبول کیتا جائے, یہ تے دعا ہے نا. گل سنیں, کوئی عبادت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی نا الصدقۃ رد البلا, صدقہ وڈی تو وڈی بلا نو, بولو صدقہ مصیبتاں نو ٹال دیندا ہے. لیکن نال فرمایا جڑا بندہ حرام کمائی دے وچوں صدقہ کردا ہے او دا صدقہ بھی اللہ قبول. ہن ذرا صاحب رکھنا بھی کیڑے پاسے ایسا جانا ہے. ذرا بزرگو تشریف رکھو, تہاڈی مہربانی. امتحان وچ پے گئے پتر, دھیان نال آرام نال. صدقہ حرام کمان والے دا صدقہ بھی اللہ قبول نہیں کر دے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا نام تو سارے سنیا ہے, گل سنیا جی بڑے دھیان نال. امام بخاری رحمہ اللہ دے استاد نے امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ, امام علی بن عبداللہ المدینی رحمت اللہ علیہ. علماء کرام دی جماعت اتنے تشریف فرما ہے. حضرات بڑی توجہ دینا. امام صاحب کہندے نے میرے ابا جی فوت ہو گئے تو میں فجر دی نماز پڑھ کے جا کے والد صاحب دی قبر تے دعا کرنی. ایک دن حضرت ڈاکٹر صاحب امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ بیان کر دیں, ایک دن میں دعا کردہ سپیا تو میں محسوس کیتا کہ چند قبراں چھوڑ کے ایک قبر دے وچوں بڑیاں خوفناک چیخاں, بڑیاں دردناک چیخاں دی آواز قبر دے وچوں آ رہی. کہنے لگے میں ڈر گیا, لیکن میں طے کیتا کہ پتہ کرنا ہے
کہ ایڈا بد نصیب تے بدبخت بندہ کون ہے جدی قبر دے وچوں چیخو پکار دی آوازاں آ رہی ہیں خوفناک. کہنے لگے میں قبرستان دے قریبی رستے چ بہ گیا جویں روڈ دے اوپر قبرستان ہوندا تو میں انتظار وچ کہ دن چڑھے تے لوگ گزرن لگن تے میں پوچھاں کسی نے بھی ہے قبر کی دی. کہنے لگے روشنی دن دی پھیلی ایک بزرگ نظر آئے. میں محسوس کیتا انہاں نوں پتہ ہوئے گا بھی اے قبر کی دی. میں کہ بزرگو اے چند قدم میرے نال ذرا ایک میرا مسئلہ حل کریا جی اے قبر دے بارے دسو کی دی. کہنے لگے اس بزرگ نے جدوں صاحب قبر دا نام لیا نا تے اونوں میں بھی جاننا سا جدا انہاں نے نام لیا اونوں میں بھی جاننا سا قبر دا پتہ نہیں سی. تو میرے ذہن سارا آ گیا کہ فلاں دی قبر ہے. گل بڑی توجہ دے نال سن. کہنے لگے سر پھڑ کے بہ گئے. کہنے لگے میں بڑے افسوس اور بڑے دکھ چلا گیا اس وجہ تو کہ اے جدی قبر چو چیخو پکار دی آواز آ رہی ہے اے تے مسجد دا پہلی صف دا نمازی سی. ہن توجہ رکھیا جی نمازی ہو اللہ سب نو با جماعت نمازی بنائے اللہ ساڈیاں نسلاں نو نمازی بنائے اللہ دیندار بنائے. پہلی صف دا نمازی تے قبر جہنم دا تندور بن چکی ہے. کہنے لگے پچھلی نالوں اگلی ود گئی. ہن میں طے کیتا بھی اصل گل معلوم کرنی ہے کہ اے دا عمل کی سی یا اے دا جرم کی ہے جدی وجہ تو اج قبر دی ہے کیفیت ہے. کہنے لگے چونکہ مینوں پتہ سی او دے بارے میں معلوم کیتا او دے گھر والیاں نو مینوں کوئی گل سمجھ نہ آئی. ایک او دا دوست ملیا بچپن دا جڑا ہمیشہ مرد دے دم تک او دا ساتھی رہا. میں کہ اے کولوں کچھ ضرور ملے گا. گلاں باتاں ہوندیاں رہیاں. اونے مینوں ایک گل دسی تو میری فوری طور تے وہ شرح صدر ہو گیا بھی اے وجہ ہے. کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے بڑا مال عطا کیتا سی بڑی دولت عبادت بھی کردہ سی تے تجارت بھی کردہ سی. ایک دن میں نے کہنے لگا یار میرا دل کردہ ہے جیڑا وقت میں تجارت تے لگانا نا کاش کہ وہ وقت بھی میں عبادت تے لگاواں. ہر ویلے اللہ دی عبادت ہی کردہ رہا کراں. کچھ کام شام کاروبار کارخانہ جا بنایا سی تے کی کیتا ہر چیز ویچ وٹ کے جنی سرمایہ کاری سی نا انویسٹمنٹ سارا پیسہ کٹھا کر کے تے سود تے دے دیتا. کام نہ کرنا پوے تجارت نو وقت نہ دینا پوے اور اے وقت بھی میں اللہ دی عبادت دے اندر ہی گزاریا کراں. نیت بہت اچھی ارادہ بڑا عظیم ہے. حضرات تو سارا پیسہ سود تے دے دیتا. جو مقرر طے شدہ منافع سی ماہانہ وہ منافع آن لگ پیا. وہ دے چو گزر بسر بھی کردہ وہ دے بچوں صدقہ خیرات بھی کردہ فیملی اور خاندان تے خرچ بھی کردہ اور 24 گھنٹے اللہ دے گھر دے اندر ہی گزاردہ. مسجد دی صفائی اور جناب اذانہ اور تکبیر اولا دے نال نماز با جماعت پڑھنی اور تلاوت قرآن اور تہجد تے نوافل تے فرائض انہاں ساریاں عبادتاں دا اہتمام. امام بخاری دے استاد امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کہندے نے مینوں گل سمجھ آ گئی کہ جدے پیٹ دے اندر لقمہ حرام جا رہا ہے جدی آمدنی سود دی یا کوئی بھی حرام دا ذریعہ ہے او دی تہجد او دے نفل او دا صدقہ او دیاں دعاواں او دی عبادت او دی ریاضت او دا ذکر تے فکر کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کر دے. عبادتاں قبول کران واسطے سب تو پہلی شرط رزق حلال اور جڑا بھی کام کرن لگے او دے واسطے نیت. پہلے رزق حلال ہے میرے عزیزو پھر نیت ہے پھر عقیدہ ہے پھر سنت طریقہ ہے. سب تو پہلا درجہ رزق نو دیتا گیا. عقیدہ بھی ٹھیک ہوئے نیت بھی ٹھیک ہوئے طریقہ بھی سنت والا ہوئے لیکن آمدنی کمائی روزی حرام ہوئے. اللہ دی قسم ہر معیار عبادت دا پورا کرن دے باوجود حرام کھان والے بندے دی کسے عبادت نو اللہ قبول نہیں جے کرتا. قصہ ختم. عزیزان گرامی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا بیت اللہ دے سین وچ جا کے کرے بیت اللہ دے وچ کھلو کے دعا کرے. اللہ دے منہ تے دعا ماردا ہے. حرام کھا کے حرام پی کے میرے کولوں آ کے دعاواں کرنا پیا کیوں تیری دعا نو قبول کراں. چک اپنی عبادت اٹھا اپنی دعا. عزیزان گرامی اللہ دے نال وعدہ کریے اللہ اسی کوشش کران گے
تو اپنی رحمت کر دے اللہ اج تو بعد اسی حرام دا لقمہ بھی منہ چ نہیں پانا اللہ اسی حرام دے ذرے تو بھی بچاں گے میں تانوں قرآن پاک سنان لگے ہوں ایک حدیث پاک اور سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا جہا حرام تھوڑا جہا زیادہ سارے حلال نو بھی حرام بنا دیندے ہیں تھوڑا جہا حرام زیادہ حلال نو حرام بنا دیندے ہے جامع ترمذی دی روایت ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ 10 درہم دی چیز خریدے 9 درہم حلال ہون اور 1 درہم حلال 9 درہم حلال 1 درہم حرام ہوئے یعنی تھوڑا حرام ہے زیادہ حلال ہے فرمایا 1 درہم حرام دا 9 حلال والے درہمانوں بھی حرام ہی بنا دیتا ہے یعنی ساری چیز حرام ہو جائے بزرگاں ساڈے نے نا جھٹکی گل کرنی کہ مجھ ادوں تے ہزاراں دیاں ہوندیاں ہن تے ہن لکھاں دیاں مجھ ہزاراں دی لیا کے کلے تے بن کے نا ایک ڈنگ دے پٹھے چوری دے پالے عرش والا رب کہندا جاؤ کملیا سارا دودھ ہی حرام کر لیا تھوڑا جا حرام زیادہ سارے حلال نو بھی حرام دا 1 روپیہ حلال دے 1 کروڑ وچ ملا دیو سارا کروڑ حرام ہو جائے گا حدیث پاک دی روشنی دی اندر گل کر رہے ہیں عزیزان گرامی ایک نسخہ جے قرآن پاک دا من لئیے نا اللہ دا وعدہ حرام دی چھٹی ہو جاندی حرام نو بندہ پتہ کیوں ہاتھ مار دے جی میں حرام جی میں وعدہ کاٹا نہ کیتا کیوں جی تے میرے بچیاں دیاں آسائشاں میرے بچیاں دے مہنگے سکولاں دیاں فیساں میری سہولت میری آسائش میرا آرام اے عیاشیاں تے انتظام اے کیویں ہوئے گا جدوں تک میں وعدہ کاٹا نہ کیتا کیوں جی جدوں تک میں لاہوری آندے نے ٹوکا نہ مارے فیصل آبادی آندے نے گیڑا نہ دیتا انج دی بولی ہے نا میرا خیال سے جدوں تک گیڑا نہ کرایا کیوں جی جدوں تک وعدہ کاٹا نہ کیتا دھوکھا نہ دیتا ٹوکا نہ ماریا میری پوری نہیں پینی میری پوری نہیں پینی یہ یقین بن گیا ہے اگر میری پوری پینی ہے تے حرام نال پینی ہے نرا حلال ہے کو کاروبار کرے نا شریف آدمی تے لوکی آ کے مشورے دے دینے تو کر لیاں کمائیاں پوت تو کر لے کاروبار تینوں پتہ ہی نہیں اور سیدھا سیدھا انہوں کیا دیتا ہی پیمنٹ میرے کو ہے وے پتر پیچھا رکھ کے آکھی دا ہے اجے پیمنٹ تو نہیں کاروبار کر سکتا اے کہندا ہے میں اپنی عقل نال بڑا سیانا میں کاروبار کر رہا میں سمجھدار ہاں میں ترقی کر سکنا سیدھا سیدھا کام وہ ایک چھوٹا جا سلسلہ عمرے دا اساں شروع کیتا تے بندے آندے نے قاری صاحب تسی جڑے طریقے نال کام کردے ہو نا انج کام انج نہیں ہوندے کیوں جی عام طور تے عمرے ٹریول ایجنسیاں میرا بھرا جو کوئی میرا بیٹھا پیٹی بھرا تے غصہ نہ کرے چلے جاؤ نا ہوٹل اے دس دوے تے رہائش ہو دسے کنے میٹر ہے تے انہوں میں اصل دساں گا کہ اینے میٹر نہیں رہائش اینے وہ آندے نے جی اے باہروں آ کے پمائش کریے نا تے پھر اینی باہروں میں کہنا تو اس تو بھی باہروں کر لیتا بھی اینی نہیں بن جھوٹ ہر معاملے دیا غلط بیانی دھوکا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے عزیزان گرامی بندہ سمجھدا ہے جدوں تک وعدہ کاٹا نہ کیتا تے مارکیٹ دے مطابق چلیا نہیں جانا اینو پتہ کی ساڑی زبان چاہندے نے کاروبار دا اولا اینو کہندے نے اولا کام دا اولا ہوندا ہے سیدھی گل نہیں دسنی نبی پاک علیہ السلام نے کنک دی ٹھیری وچ ہاتھ پایا اتے دانے سکے تھلے گلے فرمایا کہ اللہ دے رسول راتی نہ بارش ہو گئی سی تے تاں تھلوں سکے کڑ کے اتے پالے فرمایا نہیں لیس منا من غشا فلیس منا من غشا فلیس منا اے ملاوٹ ہے اے دھوکھا ہے جنہیں ملاوٹ کی تھی دھوکھا دیتا میرا تے او دا تعلق ہی کوئی نہیں اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے پلہ چاڑ کے دس دیتا ہے میرے عزیزو جدو بندہ اللہ دے نال وعدہ کرے نا یا اللہ میں رزق حلال دی تلاش واسطے نکلن لگے ہاں اللہ
میرے واسطے حلال دے دروازے کھول، اللہ میری مدد کر۔ حرام دیاں وڈیاں وڈیاں آفراں بھی آئیاں، یا اللہ میں ادھر ویکھنا بھی نہیں، حرام دا کروڑ بھی ٹھکرا دیاں گا، حلال دا 100 بھی لبا تے لے کے گھر آ جاواں گا۔ پھر عرش والا بھی مسکرا کے کہندا ہے ہن اپنی گل تے پکا رہی، جے تو اپنی گل تے پکا رہیا تے حلال واسطے گھروں نکلنا تیرا کام ہے، تے حلال دے پھاٹک کھول دینا تیرے رب دا کام ہے۔ پھر ویکھ میں کرم کیویں، تے جے گھروں ہی نہیں اج فلانے نو گیڑا دینا ہے، اج فلانے کام چ ٹوکا مارنا ہے، اج اے وعدہ کٹ، اللہ کہندے نے جے تو کروں ہی حرام دی نیت لے کے نکلیا تے چل پھر اسی بھی تینوں اس دل وچ پھساندے ہی چلے جاواں گے۔ پھر ایسا پھسدا ہے، نسلاں بھی پھسیاں رہندیاں نے۔ میرے عزیزو، اللہ دا وعدہ ہے، عرش والے رب دا قرآن اعلان کر رہے، اور اس گل تے یقین کر لینا جڑی آیت کریمہ میں پڑھن لگا، اے دے اتے یقین کرن تو بغیر حرام تو چھٹکارا نہیں ہو سکدا۔ اور مالک کائنات دا اعلان ہے، فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، سبحان اللہ، جدا رزق کھاندے ہو نا دی تعریف بھی کرو، کہو سبحان اللہ۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اے کائنات دے لوگو، عرش والے رب دا اعلان، تہاڈا رزق زمیناں وچ نہیں، تہاڈا رزق دکاناں وچ نہیں، تہاڈی روزی مارکیٹاں تے منڈیاں وچ نہیں، تہاڈا رزق اٹھاں بازاراں وچ نہیں، سوتر منڈی وچ نہیں، تہاڈا رزق بندہ سمجھدا ہے میری روزی زمین وچ، میرا رزق دکان وچ۔ عرش والا رب کہندا نہیں، تیرا رزق آسمان وچ، وفی السماء رزقکم وما توعدون، تیرے مقدر دا رزق رب کائنات نے مقرر کر چھڑے ہے، اور سونے ہاں تیرے نال وعدہ بھی کر لے ہے۔ اللہ دے وعدے جھوٹے نہیں، اللہ وعدیاں دی خلاف ورزی نہیں کردا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، فرمایا میں وعدہ کر لے ہے، وما توعدون، تمہارے ساتھ وعدہ کر دیا گیا، وعدہ ہو چکا، تواڈے مقدر دا رزق تواڈے تک پہنچ کے رہے گا۔ عربی دا مقول ہے نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبل، تیرے مقدر تے نصیب دا تیرے تک پہنچ کے رہے گا، چاہے کسی پہاڑ دے تھلے دبیا کیوں نہیں، تے جڑا تیرے مقدر دا نہیں جنہ مرضی جمع کر لے۔ اللہ دی قسمیں طرح طرح دے کھانے رنگا رنگ ڈشاں تیرے سامنے پئیاں ہون گیاں، ایک لقمہ چوک کے منہ وچ نہیں پا سکے گا، مینوں بلڈ پریشر ہے، مینوں کولیسٹرول ہے، مینوں شوگر ہے، مینوں ہیپاٹائٹس ہے، نہیں، اللہ دی قسمیں تینوں رب والوں اجازت ہی نہیں، اللہ والوں منظوری ہی نہیں، اے تیرے مقدر دا ہے ہی نہیں، جڑا جمع کر کے بیٹھے ہیں، جو مقدر دا ہے وہ پہنچ کے رہے گا، وہ دا رب نے وعدہ کر لے آئے، اور رب کائنات اعلان فرما رہے نے رزق دا ذمہ میں اٹھایا ہے، خالق کائنات دا قرآن، اللہ سونے ہاں روزیاں تیرے ذمے فرمایا ہاں، اللہ کیڑا سپارہ ہے، فرمایا سپارے اگلی گل ہے، اللہ کیڑی صورت، فرمایا صورتاں بھی بعد وچوں، اللہ کتھے لکھے ہے، فرمایا قرآن پاک دی سب تو پہلی آیت، قرآن دا سب تو پہلا مسئلہ روٹی دا، قرآن دی سب تو پہلی بات روزی دی، اللہ سونے ہاں کیڑا مسئلہ، فرمایا پہلی آیت پڑھ لو نا قرآن دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ تے پڑھ چھڑو، فرمایا تواڈا سب تو پہلا مسئلہ قرآن پاک دا سب تو پہلا مسئلہ، فرمایا میں روٹی دا بیان کیتا ہے، رات جے توجہ کرے آجے ٹھنڈ پہ جائے، مسئلہ بیان نہیں کیتا بلکہ مسئلہ حل کر چھڑے ہے، فرمایا میں تیرا رب اعلان کرنا پیا، پوری کائنات نو پالن دا ذمہ، پوری کائنات نو روزیاں پہنچان دیاں ذمہ داریاں میں رب نے اٹھا لیاں نے، ہن فکرہ نہ کری، ہن کالیاں نہ
کری، تھوڑ دلا نہ بنی۔ اے انسان اللہ دے وعدیاں تے قائم رہی، اللہ دے وعدیاں تے یقین رکھی، جلد بازیاں نہ کری۔ میں تیرے مقدر دے ذمے، میں تیرے مقدر دے رزق دے ذمے اٹھائے۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین دے اتے کوئی چوپایا ایسا نہیں، کوئی درندہ ایسا نہیں، کوئی شیر چیتا کتا بلا پیڑی ایسا نہیں، سونےو کوئی سپ ٹھواں تے بچھو ایسا نہیں، کوئی بجو ایسا نہیں جدا رزق رب نے اپنے ذمے نہیں لیا، جدے رزق دا وعدہ نہیں کیتا۔ فرمایا میں ساری کائنات دا رب ہاں، میں سارے جہاناں دا رب ہاں، میں سارے حیواناں دا رب ہاں، میں سارے انساناں دا رب ہاں۔ اور اے بندیا یقین کر لے، میں آدم دا وی رب ہاں، ابلیس دا وی رب ہاں۔ شیطان دیاں روٹیاں نہیں بند کیتیاں، ابلیس دا رزق ہون تک بند نہیں ہویا۔ رب کائنات دی ربوبیت حضرات، خالق کائنات دی ربوبیت لا محدود ہے، اللہ دی ربوبیت لیمیٹڈ نہیں، محدود نہیں، لا محدود ہے۔ فرمایا جے میں ابراہیم دا رب ہاں، نمرود دا رب بھی میں ہی ہاں۔ اللہ دی شان ہے، اللہ دی عظمت ہے، کسے دشمن دی بھی روٹی بند نہیں کی تھی۔ جے موسیٰ دا رب میں ہاں، فرعون نو پالن والا بھی میں ہی ہاں۔ جے آمنہ دے لال دا رب، ابو جال تے ابو لاب دا رب بھی میں ہی ہاں۔ رب العالمین، پوری کائنات دا رب، تمام جہاناں نو پالن والا میں تیرا رب ہاں۔ اور اپنا تعارف کتے انج کروان دے، اللہ الذی، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، سبحان اللہ۔ جدا دتا کھاندے ہو دیاں تعریفاں کرو، پڑھو سبحان اللہ۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا فالسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ اے خدا، اللہ زندہ باد، اللہ تواڈی محبت قبول فرمائے۔ فتبارک اللہ رب العالمین۔ اور اگے کیا کہ هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین۔ پھر اگے کہہ دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ وہی گل جڑی پہلو آکی، فرمایا میں تیرا رب، زمین دا فرش میں بچھایا، آسمان نو چھت میں بنایا، وصورکم، اور تواڈیاں تصویراں بنائیاں، فاحسن صورکم، بڑیاں سونیاں تصویراں بنائیاں، ورزقکم من الطیبات، پھر اپنے وعدیاں دے مطابق پاکیزہ چیزاں دے وچ میں تیریاں روزیاں دا انتظام کیتا۔ گند مند میں تیرا رزق نہیں بنایا، بدبودار پانی میں تیرا رزق نہیں بنایا، میں تے پاک چیزاں دے وچ تیریاں روزیاں دا انتظام کیتا ہے۔ اور ذرا غور تے کرے آجے، فرمایا کالا نہ پیا کر، دل اپنا تھوڑ دلا نہ بنیا کر، جلد باز نہ بنیا کر، ویکھتے صحیح میں شروع تو لے کے روزیاں والے وعدے پورے کردا آیا۔ ماں دے پیٹ وچ سیں میں اوتے وی تینوں رزق پہنچایا، ماں دے پیٹوں دنیا وچ آیا، اساں تیری ماں نو آرڈر کیتا نہیں دوڑ میری بندیے جلدی کر، میں تیرے وجود دے وچوں اپنے مہمان دیاں مہمان نوازیاں دا انتظام کیتا ہے۔ ماں دودھ پلان لگ پئی، ماں تینوں دودھ پلان لگ پئی، 2 سال تک ماں دودھ پلان دی رہی، پھر تینوں دندیاں نکل آئیاں، ہن ماں دودھ پلا نہیں سکتی، ماں نو تکلیف ہوئی، ماں نے چڑک دیتا، تو رون لگ پیا، میں پھر تسلیاں دیتیاں، چپ کر میرے بندے رونا، اج تو بعد ماں
دا نہیں تے گاں دا ہی صحیح اسا مجھاں تے گاواں چوں تیریاں روزیاں دا انتظام کیتا اور صرف انتظام نہیں کیتا فرمایا انہاں ڈنگراں دے اندر تیرے واسطے عبرت اللہ جی عبرت کا دی فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً سبحان اللہ لعبرا اللہ جی عبرت کا دی اللہ انہوں پٹھے پاؤنے ہیں اللہ پانی ڈاؤنے ہیں پھر دودھ چونے ہیں فرمایا نہیں گاں تے مجدہ پیٹ اے دے پیٹ دا ایک جہان ہے اس جہان وال غور دے کر ذرا نظران تے دوڑا گاں تے مجدے پیٹ دے اندر ویخ گوبر بھی ہے اے دے پیٹ دے اندر خون بھی ہے ایک پاسے گوبر ایک پاسے خون گوبر بھی رنگدار خون بھی رنگدار گوبر بھی بدبودار خون بھی بدبودار اینا دوواں رنگداراں تے بدبوداراں دے وچوں میں تیرے واسطے جڑا تحفہ پیدا کیتا ہے لبنن خالصن جنوں خالص لبدا ہے او سبحان اللہ بھی خالص کہہ چھڑے لبا تو آنو ہی لب دے پھر اللہ خیر کرے لبنن خالصن فرمایا ویخ انہا ڈنگران دے اندر تیرے واسطے عبرت نسقیکم مما فی بطونی من بین فرسن ودمن فرس کہندے نے گوبر ایک رنگدار تے بدبودار دم کہندے نے خون اے بھی رنگدار تے بدبودار من بین فرسن ودمن اے گوبر پرا ہو جا اور خون پرا ہو جا انہاں دوواں دے وچوں لبنن خالصن سائغ للشاربین سبحان اللہ میں قربان جاواں فرمایا ویخ میں اپنے وعدے پورے کیتے تیریاں روزیاں باہم تیرے تک جنی کو عمر ہے نا اس حساب دا رزق پہنچایا نکاح جیا سے تینوں دودھ پلایا تھوڑا جا بڑا ہویا پچاؤن جوگا ہویا جناب تینوں میں گائیاں تے مجھاں دا دودھ پلایا تھوڑا جا اور بڑا ہو گیا میں اپنے وعدے پورے کردہ چلا گیا اللہ جی پھر کی عطا کیتا ہے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ انا سببنا الماء سبا جد روٹی کھان لگنا ہے تیرے سامنے روٹیاں ہوندیاں نے چوپڑیاں نالے چوپڑیاں دوانا میاں صاحب ان کی بننا اور روٹی بھی شلنگ ہو گئی جب کھان لگنا ہے چوپڑیاں فرمایا لکمہ منہ چے پاؤن لگنا ہے اللہ کے دن ذرا بریک لا ذرا کھلوتے سے یہ جڑی روٹی کھان لگے یہ دا پورا پچھلا پروسیس اپنے ذہن وچ لیا یہ تیرے تک پہنچی کیویں آ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا كَيْفَ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا متاعا لکم ولانعامکم سبحان اللہ ویکھتے صحیح میں کمیں تیرے واسطے زمین دے وچوں طرح طرح دیاں روزیاں طرح طرح دیاں انگوریاں پیدا کر دیتیاں پھل فروٹ تے میوے تے باغات پھر کاریگریاں تو صدقے جاواں اوہی پانی اوہی مٹی ہے کتے جناب کوڑیاں مولیاں بن دیاں نے پئیاں بدبواں والا بظاہر لسن تے ادرک تے گنڈے بن دینے پئے اسے پانی تے مٹی دے وچوں خوشبو والا کیلا تے امرود بن دے پیا کتے مٹھا سیب اگ دے پیا کتے پھکا آلو اگ دے پیا کتے جناب اسے پانی تے مٹی دی ملاوٹ دے نال تیرے واسطے گاجراں تے گونگلو اگ دینے پے وچوں ساگ شریف اگ دے پیا وچوں سبز پالک اگ دیے پئی وچوں لال گاجراں اگ دیاں نے پیاں وچوں خوشبوواں والا گلاب دا پھل اگ دائی پیا اے تیرا مالک خالق اے تیرا کارساز اے پروردگار تے پالن ہارے ویکھ روزیاں دے وعدے پورے کیویں کیتے
پھر سبزیاں دتیاں ترکاریاں دتیاں بڑیاں نعمتاں عطا کر دتیاں اللہ دی پھر کی دیتا فرمایا پھر میں شہد دی مکھی نو بلایا نہیں شہد دی مکھی ہے میری گل سن اللہ دا قرآن دسدا پیا وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اسا کیا نہیں شہد دی مکھیے جلدی کر پھلاں دے وچوں تے پھلاں دے وچوں رس چوس چوس کے میرے بندے واسطے ایک سویٹ ڈش تیار کر نریاں سبزیاں ترکاریاں نہیں نرے پھل فروٹ نہیں نرا دودھ نہیں سویٹ ڈش بھی آ گئی اللہ جی ٹھیک ہے میں تیار کران گی فرمایا ایسا شاہکار بنا کے لیا جڑا میرے بندے لئی غذا بھی ہوئے شفا بھی ہوئے ایسا رازق انج روزیاں دین والا ویکھتے صحیح کیویں اپنے وعدے پورے کردا پیا کیوں نہ دی محبت دا ترانہ او دی تعریف دا نغمہ ہو جائے تساں میرا ساتھ دینا سبحان شانہ تیریاں سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹے سیونے بیریاں خربوزے آدیاں ٹیریاں گنے تے نال گنڈیریاں ہدوان کدرے لال سو سبحانہ تھوڑا جا سما بنانا ہے پتہ کی کرنا ہے ایک واری میں پڑھنا ہے سبحانہ ایک واری میں کہنا ہے تے ایک واری تساں کہنا ہے کہو گے انشاءاللہ تیچا کڑے انہیں یاد ہے نا انشاءاللہ تو ہمیں یاد کرنا ہے انشاءاللہ سما بنا دیو محبت دا نغمہ جہان بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا میں نعمتیں رب کی کھا رہا ہوں اسی کے نغمات گا رہا ہوں میرے نال کے مل کے محبت دینا پتہ لگ جائے سبحانہ واری واری ایک واری میں کہنا ہے پھر تساں کہنا ہے انشاءاللہ جناب مرزا صاحب قائدین کرام دل لگا کے سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سیونے بیریاں خربوزے آدیاں ٹیریاں گنے تے نال گنڈیریاں ہدوان کدرے لال سو سبحانہ سبحان اللہ اور کتے مجھاں گاواں کر دیاں دودھاں دے پانڈے پر دیاں وچ 12 ہرنیاں چر دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں اور ڈنگر ہزاراں سو بسو سبحانہ کتے کنک چھولے کھان نو کتے جنیاں ایتاں پڑیاں نے نا ترجمہ کٹھا ہی ہو رہا ہے کتے کنک چھولے کھان نو ریشم کپا ہنڈان نو انگور من پر چان نو کتے امب نالے جام نو کس کس تو ہوا سرخ رو سبحانہ قربان جاواں کتے مورا میاں صاحب کتے مورا پہلاں پائیاں کتے مورا پہلاں پائیاں کتے بلبلا چہکائیاں کوئلہ ککاراں لائیاں سب تینوں پکارن سائیاں کتے کگیا کے ہو بہو سبحانہ ساریاں مخلوق اپنی جگہ تے پر مولانا شمسام رحمت اللہ علیہ حد مکا دی تھی آندھنی پر سب تھی بہتر آدمی پر سب تھی بہتر آدمی ہر چیز کر دیے خادمی پر سب تھی بہتر آدمی ہر چیز منو دے دو جدا کر اللہ تو انہوں خوش رکھے پر سب تھی بہتر آدمی ہر چیز کر دیے خادمی کسے کو لوے ادھر توجہ کسے کو لوے کسے جو لوے کسے بچیاں تو کھو کے کسے کو لوے کسے جو لوے
کسے بچیاں تو کھو کے چو لوے دے اگے سکدا کون کو سبحانہ سبحانہ. حضرت انسان اپنے وجود دی ساخت تے غور کر. اللہ نے تینوں بنایا ہی ایسا ہے. خالق کائنات دا نظام دیکھیے. ایتھے میں ایک پیغام دینا بڑا ضروری سمجھنا وا. سونےو دل لگاؤ نا. سارے ڈنگراں دا وجود جانور کا جناب اے ماوان اے گاواں نے مجھاں نے اے بکریاں نے اونٹنیاں نے دیگر درندے چرندے پرندے حشرات و نباتات ہر ایک دے وجود دی ساخت اپنی روزی کھان گے. روزی دے اگے سر چکا کے سونےو کدی مجھاں نو ویکھیا جے مجھ پٹھے کھائے گی. روزی دے اگے سر چکا کے گاں چارہ کھائے گی. روزی دے اگے سر چکا کے بکری گھاہ کھائے گی. روزی دے اگے سر چکا کے اور پرندے دانا دن کا کھان گے. روزی دے اگے سر چکا کے درندے گوشت کھان گے. روزی دے اگے سر چکا کے. پر حضرت انسان دی واری آئی. فرمایا بندیا اپنے سر نو دی جگہ تے قائم رکھ. ہتھانا روزی پکڑ کے اپنے منہ تک لے کے جا. ہتھانا برتن پکڑ کے پانی منہ تک لے کے آ. اپنے سر نو روٹی تک لے کے نہ جا, پانی تک لے کے نہ جا. کوئی ویکھن والا اے نہ کہے انسان دا سر روٹی اگے چکدا ہے پیا, پانی اگے چکدا پیا. نہیں, تیرا سر روٹی پانی اگے نہ چکے, تیرا سر انسان اگے نہ چکے, تیرا سر حیوان اگے نہ چکے, کیونکہ تو اشرف المخلوقات ہے. اور تو اشرف المخلوقات ہے ہی تائیں کہ تیرا سر زندہ اگے نہ چکے, مردہ اگے نہ چکے, قبر اگے نہ چکے, حجر اگے نہ چکے, شجر اگے نہ چکے. اور تو اشرف المخلوقات ہے ہی تائیں کہ تیرا سر جدوں بھی چکے کلے رب ذوالجلال دے در تے چکے. اللہ ماشاءاللہ ویکھو نا یہ توحید دا اللہ زندہ, اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے. گل یاد رکھنا, اللہ زندہ باد, اللہ تانوں خوش رکھے. تسی سارے زندہ باد. تسی سارے زندہ باد. اللہ تانوں سب نو ہسدیاں وسدیاں رکھے, زندہ تے سلامت رکھے. ہن گل یاد رکھنا جڑی گل میں کر رہا, جنی کو عمر ہے نا وہ جنہ کو پچا سکتا ہے او دے حساب دا رزق نو دیتا جا رہا ہے. پھر ونڈ بڑی کمال دی. جنہ دے دند نوکیلے نے نا انہاں نو چیرن پھاڑن والا گوشت خور بنا دیتا. جنہ دے دند چوڑے سن چپٹے انہاں نو پٹھے چرن والا کہا تے سبزہ کھان والا بنا دیتا. انسان دے ادھے چوڑے لا دیتے تے ادھے نوکیلے لا دیتے, جو جی کردہ ہی کھائی جا. پر وہ کھائیں جو میں تیرے واسطے حلال کیتا ہے. انہاں جانوراں جو کتے تے خنزیر بھی نے. کیوں جی کھوتے دی تیان دینے کوئی اگلے دن آ گیا فتوہ. مولانا طیب صاحب لاہور ایک بندہ پھڑیا گیا, کھوتا ٹایا انہیں, پھڑیا گیا. انہیں کیا دیکھو میری گل سنو, وہ جڑا کسائی سی کہندا ہے تانوں پتہ ہے کھوتا حرام کیوں ہویا سی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ کھوتے گھریلو گدے ذبح کیتے جاندے سن, پکائے جاندے سن, اور انہاں دے اوتے لوکی سواری بھی کردے سن. کہندا ہے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آئے, اللہ دے رسول, لوکی تے گدے ذبح کری جا رہے ہیں, خرید و فروخت بھی ہن بڑی مشکل ہو گئی, جانور کٹ گئے نے, سواری جوگے گدے میسر نہیں, کھوتے کٹ گئے نے. تے اس واسطے اے ذبح کرن والا تے پکان والا حکم جڑا ہے نا اینو کوئی نظر ثانی کیتی جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی وحی دے نال فرما دیتا کہ گدا اج تو بعد تواڈے اوتے گھریلو گدے حرام نے. گدا حدیث نے حرام کیتا ہے, قرآن وچ گدے دی حرمت, قرآن دے جڑے اصول نے نا حلت و حرمت دے, انہاں دے مطابق گدا حرام نہیں. قرآن دے حلت و حرمت دے اصول جڑے, جڑا پرندہ, کیوں جی جڑا پرندہ اپنے پنجیاں چ پھڑ کے کھائے
وہ پرندہ حرام ہے، باقی پرندے اصول بیان کیتے نا حلت و حرمت دا. کچلی والے چپٹے دنداں والے جانور وہ تہاڈے تے حلال نے، جنہاں چ گھوڑا تے گدھا بھی شامل ہے. نوکیلے دنداں والے چیرن پھاڑن والے وہ تہاڈے تے حرام نے. اور خنزیر دا نام لے کے بھی کہہ دیتا، حدیث دے اندر کتے دا بھی کہہ دیتا. حلت و حرمت دے اصول دے مطابق وہ آندا ہے جی اے قرآن دے حلت و حرمت دے حرام کرن والے اصول دے مطابق حرام نہیں. حدیث دے اندر حرام کرن دی جڑی علت ہے، جڑی وجہ ہے، وہ اے وے کہ کھوتے گھٹ گئے سن. کیوں جی؟ کھوتے جتھے بندے ہون نا اوتے کھوتے گھٹ ہوندے نے، تے جتھے کھوتے ہی کھوتے ہون، ہر وڈی کرسی تے کھوتا، ہر وڈے منصب تے عہدے دے اوتے بڑے بڑے. چلو میں اس پاسے نہیں جانا چاہتا، ماحول بڑا گرم ہے، فضا بڑی گرم ہے، بڑے بڑے فتوے بھی جاری ہو رہے ہیں. ہن گل سنیا جی، انہیں کہا جی ادوں گدے کٹ گئے سن، حرام ہو گئے نے، تو ہن اللہ کیتا موٹر سائیکل آ گئی ہے، گدے دی سواری دی لوڑ نہیں، تھان تھان تے کھوتے لب دین، لہذا ہن او حرمت والا اصول ہن نہیں لگدا. وہ کسائی بحث کرن دیا میڈیا والیاں کہندا ہن حلال ہے. میں کہا تس کے پکائی جاؤ. لاہور نو یہ فیض زیادہ نصیب ہویا ہے، اللہ محفوظ فرمائے. فرمایا جڑے میں حرام کر دیتے نے نا وہ نہیں، اس تو علاوہ آ تیرے دند نوکیلے بھی نے تے چوڑے بھی نے، ہرا بھی کھائی جا تے گوشت بھی کھائی جا. ہر عمر دے اندر بچے دی تباہ دے مطابق، انسان دی تباہ او دے میدے دی کیپیسٹی دے مطابق، او دی صلاحیت دے مطابق اللہ نے رزق پہنچایا. ذرا بول کے دسیو پہنچایا کہ نہیں؟ امام اسمعی رحمت اللہ علیہ کہندے نے، بصرہ شہر دے بہت بڑے امام کہندے نے، میں نا جامعہ مسجد بصرہ چو باہر نکلے، آگو ایک گھوڑا بڑی تیز رفتار سواری، دھوڑاں اڑ دیاں، ہن تلوار گھوڑ سوار نے میان چو باہر نکالی، میرے کول آیا. تے جدوں کول آیا نا تے میں پہچان لیا بصرہ شہر دا، اس علاقے دا بڑا نامور ڈاکو، بڑا نامور ڈاکو. کہنے لگے، میں کیا لیا بھائی اج گئے، اج جیباں اج جو لبے ہو گیا اللہ بھی. کہنے لگے میں محسوس کیتا بھی میرے کو مال دولت حاصل کرے گا. بڑے روب نہ کہندا ہے، ہاں جی کتھوں آ رہے ہو، کتھوں آ رہے ہو؟ کہنے لگے میں اللہ دے گھر چوں آ رہے ہیں. کی کر کے آ رہے ہو؟ امام صاحب کہندے نے میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کر کے آ گیا، اللہ دی کلام دی، کلام الرحمن وہ دی میں تلاوت کر گیا. کہنے لگا کلام الرحمن ایک ہی مطلب ہے، اللہ کلام کر دے، اللہ گلاں کر دے، اللہ گفتگو کر دے. کہنے لگے میں کیا ہاں اللہ کلام کر دے، اور جڑی کلام اللہ نے ساڈے وال کلی ہے نا وہ دا نام قرآن کریم ہے. پھر کہنے لگا کیا واقعی، سواری تو تھلے اتر ہے، کیا واقعی اللہ کلام کر دے؟ میں کیا ہاں واقعی اللہ کلام کر دے. صادق و مصدوق محمد عربی نے دسیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا کہنے لگا ذرا مینوں اللہ دی کلام پڑھ کے سناؤ، کی اللہ کلام کر دے مینوں بھی تو دسو. امام صاحب کہندے نے میں قرآن دی تلاوت یہی مقام پڑھیا، جدوں پڑھنے اس آیت ہے نا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، ہن ٹھلے پہ گئے، سبحان اللہ بھی بھول گئی. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تہاڈا رزق آسمان وچ اور ادا وعدہ کر دیتا گیا جو تہاڈے نصیب اور مقدر دا تہاڈے تک پہنچ کے رہے گا. کہنے لگے میں قرآن دی آیت پڑھی نا تے مینوں کہندا ہے اے دوبارہ پڑھیو، اے اللہ نے کیا تہاڈا رزق آسمان وچ اور تہاڈے رزق دا وعدہ تہاڈے نال کر دیتا گیا، اللہ نے کیا؟ میں کیا ہاں اے واقعی اللہ نے کیا. کہنے لگے ڈاکو دا ہاتھ کمیا، تلوار زمین تے گر گئی، گوڈیاں پار ہو کے نا تے زارو کتار رون لگ پیا. کہنے لگا جے واقعی یہ اللہ دا وعدہ ہے نا کہ تہاڈے مقدر دے رزق دا میں ذمہ اٹھایا ہے اور میں تہاڈے نال وعدہ کیتا ہے، تے حضرت جی گواہ ہو جاؤ اج تو بعد میں چوریاں ڈکیتیاں چھڈ کے اس اللہ تے توکل اور یقین کر کے زندہ رہاں گا. کہنے لگے کئی سال گزرے، میں نا خلیفہ وقت خلیفہ ہارون الرشید دے نال میں بیت اللہ دا
ਤਵਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆ ਕੇ حضرت قاری سلمان صاحب ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਨਹੀਫ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਮੇਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਕਾਮੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਮੁਕਾਮੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਾਲ ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤਵਾਫ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਸਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਫਲਾਣਾ ਡਾਕੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸਰਾ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਵਫਿਸ ਸਮਾਈ ਰਿਜ਼ਕੁਕੁਮ ਵਮਾ ਤੁਅਦੂਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਲੱਭੋ, آسمان والے وال دھیان کرو، دکان وچ بہ کے بھی دھیان آسمان والے وال کرنا ہے، ہال واہ کے زمینہ چ بھی دھیان عرش والے وال کرنا ہے۔ رزق آسمان وچ جدن دی یہ گل سنی ہے، کوئی چوری ڈکیتی تے اللہ دی نافرمانی نہیں کیتی، بڑی دعا سی اللہ اپنے گھر بلا لے، عبادت کردہ کردہ اللہ دے گھر وچ بھی آ گیا وا تے حضرت جی نتیجہ زندگی دا یہ کڈیا ہے۔ اللہ دی قسمیں بندیاں دا رزق زمین وچ نہیں، بندیاں دا رزق آسمان وچ ہے۔ اللہ دی قسم اے اللہ دا وعدہ کہ بندیاں دا رزق آسمان وچ ہے، اللہ دا وعدہ سچ ہے۔ پھر کہندا ہے اللہ دی قسم بندیاں دا رزق آسمان وچ ہے، اللہ دا وعدہ سچ ہے۔ تیسری بار اے جملہ کیا، زور دی چیخ ماری، دل پھٹ گیا تے بیت اللہ دے سینے چی فوت ہو جاتا ہے۔ ڈاکو وقت دا ڈاکو، خاتمہ ویکھو اللہ نے کیسا عطا کیتا ہے۔ یقین بچ گیا جو میرے مقدر اور نصیب دا ہے، میں جڈے مرضی ہتھ لمے لمے مار لواں، میں کچھ حاصل ود کے نہیں کر سکدا۔ نبی پاک علیہ السلام کہندے پے نماز پڑھ کے نہ کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ میرے سونیا مالکا جو تو دین تے آ جائے نا، پوری کائنات رل کے بھی ڈکے تے کوئی ڈک نہیں سکدا، تے جو تو روک لویں سارا زمانہ بھی رل کے دینا چاہے تے کوئی دے نہیں سکدا۔ اونا اپنے بلاول دے پاپا انہاں دا نا انٹرویو آیا تے انہاں نو پوچھیا صحافی نے تسی کھاندے کی ہو؟ تے حضرت زرداری صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ فرمان لگے میں پنڈی توری کھانا، لیڈی فنگر پنڈی توری۔ مینوں ڈاکٹراں نے کہا زرداری صاحب تواڈے واسطے سب تو بہترین جڑی مفید ڈش ہے نا، ساڈے لوکی آندے کی انہاں لسوڑیاں دا کی کھانا ہے، انہاں لیساں وہ آندا میرے واسطے سب تو میں پکوا کے مختلف قسم دی جہازاں وچ بھی نال وازرداری صاحب۔ یہ دا مطلب ہے اتلا اتلا جنہ کٹھا کیتا ہے تہاڈا اے ہے ہی نہیں سی، ایک کام ود اپنے ذمے چڑھا لیا۔ اللہ دی قسمیں ہرن کھانے ہاں، مور دعوت آئی ہرن دی، آندے نے تہاڈے جوگا ہرن رکھیا جو ٹائم ہی نہیں نکلدا پیا، یہ زمان تو اے تے کتے گیڑا کڈ کے یہ تے پارا لائیے کسے نے مور کھانے ہاں مور، اے کوئی بڑائی نہیں۔ اللہ دی قسم ہے ایس مسلے دی نوکری دی برکت ہے، اینا چٹھائیاں تے بین دی برکت ہے۔ او پرندے عربی شہزادے بھی ترس دینے لب دینے جڑے اللہ نے دین دی خادمہ نو کھوا دیتے ہیں۔ او مور الحال جے کسے نمی بیع سے جنہ پہ جے ہو، اللہ دین والے نو کھواندہ ہے جو مقدر دائے تو آڈے نا دا ہرن بھی نہ پیا وہ بھی تو آنو مل کے روے گا، تے جو نصیب دا نہیں ہاتھ جڈا مرضی لمحہ مار لو ایک لقمہ بھی پیٹ وچ پہنچا۔ اس واسطے بڑے احتیاط نال بڑے دھیان نال اللہ دی ذات تے یقین کر کے ایمان رکھ کے ایک ڈاکو دا یقین بن سکتا ہے کہ رزق آسمان ویچے ساڈا نہیں بن سکتا۔ عمر دے ہر حصے وچ مقدر دا رزق پہنچایا، اپنے وعدے پورے کیتے، کیا ہون نہیں پہنچا سکتا؟ ہون بھی پہنچائے گا کہ نہیں؟ لبے گا انشاءاللہ۔ جو جدے نصیب دا ہے پاری کی آندے نے کوئی گل ہے تے کوئی اصلاح والی تے دس دیو ہیں، جو کسی دے نصیب دا ہے نا وہی لبنا ہے۔ جنی مرضی بندہ دوڑ لا لے اپنے نصیب تو ود ایک لقمہ نصیب ہو سکدا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ نے وعدہ کیتا تو آڈے مقدر دا رزق پہنچ کے روے گا۔ ایک گل بار بار کرن دا مقصد ہے انہوں پکا لو تے حرام دی چھٹی، حرام دی دعاواں کرن والے دعاواں پہ کر دین،
ہزاراں نہیں لکھاں بیت اللہ دے امام دے پیچھے حج وچ کنے بندے ہوندے نے؟ کوئی 40 کو لاکھ ہوندا ہے کہ نہیں جی؟ 40 لاکھ بندہ 40 سالاں تو زیادہ عرصہ ہو گیا ہے دعاواں پہ کر دیں اللہم انصر المسلمین فی کشمیر، اللہم انصر المسلمین فی فلسطین. اے پوری دنیا دے وچوں جڑے چن کے اللہ نے حج تے بلائے نے نا، اے او نے عرباں دے وچ، عرب لوگاں دے وچ 40 سالاں تو زیادہ عرصہ دعاواں کر دیاں. اور کسے ایک بندے دی بھی دعا، میں نہیں کہنا سارے حرام ہی کھاندے نے پے، کدی دعا کرن والا ایک ہوندا سی تے اللہ پوری قوم دا مقدر بدل دیندے سی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم جاری کر دینے پہ دریائے نیل نو، اللہ دے حکم نال چلنا تے چل، ورنہ کوئی شیطانی عمل، کوئی جناتی عمل وہ جی میں لوگ کر دے سن پرانیاں رسمہ چل دیاں آ رہی ہیں سن، نہیں. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعائے اودوں دا چلیا نیل اج تک خشک. ایک بندہ دعا کرے قوم دا امت دا مقدر بدل جائے. آج پوری امت رل کے دعا کرے ایک خطے دا مقدر نہ بدلے. ہن کتے نہ کتے تے کوئی مسئلہ ہے وی نہ کوئی نہ کوئی تے رولا. اور سونے بچ جائیے اپنیاں روزیاں نو چھج لائیے چھاننی لائیے. کئیاں بندیاں نو نا انہاں گلاں دی بڑی تکلیف ہوندی ہے. مولویاں دا کام ہے میٹھے میٹھے مسئلے تے واقعات بیان کرنا، شعر سنانا، شان سیرت بیان کرنا. یہ گلاں بڑیاں رڑک دیاں نے، بڑیاں چوب دیاں نے. اللہ دی قسم اپنیاں دعاواں تو اندازہ لگا لو کہ باقی عبادتاں کیڑے کھاتے چ جاندیاں نے پیاں. جے دعا کرنے ہیں شفا دی، شفا ملدی نہیں پئی. دعا کرنے ہیں رزق دی، رزق ملدا نہیں پیا. ازمائشاں ودیاں جا رہی ہیں، پریشانیاں فتنے ودے جا رہے ہیں. یہ دا مطلب یہ بھی نہیں. دعا دی قبولیت دے بھی 3 انداز نے، یا اللہ فوری و متعلقہ چیز عطا کر دیندے نے، یا اس دعا دے بدلے کوئی مصیبت ٹال دیتی جاندی ہے، یا اس دعا نو اللہ قیامت دے دن واسطے ذخیرہ بنا کے جمع کر لیندے نے. اللہ دے انداز نے جویں چاہے قبول کرے. لیکن سونےو ایتھے نا فیصلہ آباد مامو کانجن ایک مدرسہ ہے، مدرسہ جامعہ تعلیم الاسلام. او دے وچ نا ایک قبر ہے مدرسے دے اندر. کدی ہے بھلا؟ سبحان اللہ، صوفی محمد عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ. میں صحابہ کرام دے واقعات تو انہوں کی سناواں، وہ تے ہیں نہیں نفوس قدسیہ سن نا. اللہ دی جماعت، اللہ نے قرآن چ کہا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ دی جماعت ہے. یہ تے ہے ہی نفوس قدسیہ. صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ آ گیا، وہ کہنے لگا حضرت جی میری مجھ کٹا ہی دیندی ہے، جدوں سوندی ہے کٹا دیندی ہے، دعا کرو اللہ کو کٹی عطا کرے، چھوٹی مجھ بن جائے گی تے مال ود جائے گا، دودھ ود جائے گا، مال وچ برکت ہو جائے گی. دعا کرو اللہ. آندے نے مجھ کتھے ہی؟ حضرت جی ویلی چ بجی. صوفی صاحب ٹر گئے تے انداز بھی صوفی صاحب دا بے تکلفی والا تے عجیب انداز تے بہت ہی دیسی. جا کے پوچھل چوکے اندر یا اللہ تو کٹیاں کڈ، یا اللہ کٹیاں دے. ایسی دعا کی تھی. وہ کہنے لگے جی وہ بندہ تے انہاں دی نسلاں وی اج تک اس مجھ دیاں نسلاں وی کٹیاں ہی جمدیاں نے پئیاں. اللہ دی قسم ایک بندہ دعا کردا سی. اب کئی تھاں تے گیا لوکی دس دن واقعہ اسی مامو کانجن دا جلسہ اور حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا خطاب تے بدل آ گئے گڑ 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 گڑ. بندے بھجن لگے، کہنے لگے بہ جاؤ اج اے می نہیں پینا، اج قرآن دا می پینا. او جویں کیا بندے بہ گئے، کہنے لگے ٹر جان گے. بدل اسی ویلے چھٹ گئے. 3 گھنٹے نا اللہ دے قرآن دا می پا کے نا تے دعا کردے آندے نے یا اللہ ہن جویں مرضی او کر. اجے بندے اٹھے نہیں تے چھم چھم می وسن لگ پے. صحیح بخاری چ وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسیاں دعاواں بھی اللہ قبول کردا ہے. فرمایا بندیاں دی حالت ایسی ہوندی رب اشعث اغبر، مطلب رولے کھلے کٹا مٹی پاٹے پرانے پائے. صحیح بخاری دے لفظ ہے رب اشعث اغبر، گرد و غبار انہاں دے وجود تے نمایاں ہے، لیکن اللہ نال تعلق ایڈا ٹیٹ تے ایڈا گوڑا ہے. لو اقسم علی اللہ لابر، اگر اللہ دے اتے کسے کام دی قسم پا دینا، اللہ دی قسم آج اللہ انج کرے گا، اللہ انہاں دی قسم دی لاج رکھ کے اونجی کر دیندا. جویں وہ کہہ دینا اللہ اونجی کر. یہ بھی صحیح بخاری، یہ بھی اعتقاد ہونا چاہیے.
اللہ دی قسم جنہ چھاننیاں لائیاں اپنیاں روزیاں دے. ایک گل تانوں سنا دیاں بڑی کام دی تے بڑی پتے دی. امام احمد ابن حنبل کہو رحمت اللہ، امام صاحب دا خط آیا استاذ امام شافعی رحمت، امام شافعی استاد نے، امام احمد شاگرد نے. آندے نے استاد جی میں فلانے دن تہاڈی زیارت ملاقات واسطے آنا ہے. گل بڑے دھیان نال سنن والی. امام صاحب تیاری دے اندر اس دن دا انتظار ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ تے اپنے گھر کہندے نے کہ بیٹا بیٹیاں نو کہہ رہے ہیں میرا مہمان آ رہا ہے بڑی عظمت والا ہے تے ان کریا جے کھانا بڑا لذیذ پکایا جے. کیوں؟ میرا مہمان نا بڑا تھوڑا جہا کھانا کھاندا ہے تے میرا دل کردا ہے کھانا بڑا لذیذ بنے تے میرا مہمان اپنے معمول تو روٹین تو زیادہ کھائے. کیوں؟ مہمان ہو جائے وہ ساڈے گھروں جنہ بھی کھا جائے گا نا ساڈے اتے اونا ہی رب دا فضل ہو جائے. اللہ ایسے مہماناں نو لب کے کھوان دی توفیق عطا فرمائے. تے دوجا کام یہ کرے آج پانی دا برتن بھر کے مہمان خانے چ رکھ دینا، راتی اٹھ کے وضو کرے کیونکہ میرا مہمان تہجد گزار بھی ہے. انتظام کروائے. امام احمد بن حنبل آئے رحمت اللہ علیہ، رات گزری فجر دی نماز پڑھی وہ مہمان خانے چلے گئے. امام شافعی گھر گئے، بیٹیاں مسکرا رہی ہیں. کہنے لگے بیٹا کی ہویا ہے؟ کہنے لگے ابا جی راتی دو گلاں تساں کل کہیاں سن مہمان دے آن تو پہلوں دوواں دا ہی الٹ ہویا ہے. کہنے لگے کی ہویا ہے؟ تساں کیا سی کھانا بڑا مزیدار تے لذیذ پکائے ہو، میرا مہمان تھوڑا کھاندا ہے لذیذ ہوئے گا زیادہ کھائے گا تے اساں لذیذ بھی پکایا تے وافر بھی پکایا. واہ واہ. تے جنہ کلیا نا خیر نال کوئی شے واپس سارا ہی کھا گئے. تے دوجا تساں کیا سی پانی رکھ چھڑیو وضو کر کے تہجد پڑھن گے پانی اونجی پیا جے اینی روٹی کھادی ہوئے تے تہجد اونجی پانی پیا کونی تہجد پڑھی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے نہیں مینوں اپنے شاگرد دا پتہ ہے انج نہیں ہو سکتا. جا کے گل پوچھی نا کہنے لگے تواڈے آن تو پہلو اے دو گلاں میں کر کہیاں سن دوواں دے خلاف ہویا ہے وجہ کی؟ امام احمد رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اے میرے استاذ مینوں سب تو پہلو اے دسو کھانا کنے پکایا سی؟ کہنے لگے میری بیٹی نے پکایا سی. کہنے لگے دا عمل کی ہے؟ کہنے لگے عمل کی ہے ہانڈی چولھے تے رکھ دیئے تے قرآن دی تلاوت شروع کر دیں دیئے ادھروں ہانڈی پوری ہو جاندی ہے ادھروں دے 5 سپارے پورے ہو جاندے ہیں. ایک ہانڈی پکاندے ہیں نا 5 سپارے پڑھ جاندی. تے کہنے لگے تائیں جدوں کھانا میرے اگے آیا نا میں کو لقمہ ہی لایا ہے تے میں روٹی دی خوشبو نے دس دیتا ہے احمد ابن حنبل اے روٹی نہیں رب دا فضل ہے تے جنہ پیٹ بھریا جاندا ہی اللہ دے فضل نال بھر لے. کہنے لگے میں اپنی ضرورت اور اپنی طبیعت تو زیادہ کھادا رج کے کھادا سی چے جائے کہ مینوں نیند آ جاندی تھکاوٹ بھی بڑی سی. سفر دیاں تھکاوٹاں اللہ نے اونجی لا دیتیاں حلال پیٹ وچ گیا اللہ نے میرا سینہ کھول دیتا. ایک آیت قرآن دی میرے سامنے آئی رات ساری او دے اتے غور کردا رہیا ایکو آیت وچوں 100 مسئلہ اخذ کر لے آئے تے وضو بھی برقرار رہیا سونا بھی نہیں پیا. رات دے وضو نالی میں تہجد بھی پڑھی ہے تے ہن مسجد وچ فجر بھی پڑھ کے آ رہی ہے. گل اوتھے ہی مقاواں گا جتھوں شروع کیتی سی. سونےو حلال کھان والا بندہ اللہ دی قسمیں سجدے تے رکوع دی لذت پا جاندا ہے. حرام کھان والا حساب کتاب ہی کردا رہندا ہے. انجی نماز لنگ جاندی ہے. اپنی روزی نو پاک کیجئے روزی نو شفاف کیجئے چھاننیاں لائیے چھج لائیے حرام دے ذرے تو بھی بچیے حرام دے لقمے تو بھی بچیے. اللہ دے گھر دے اندر وعدہ کر کے اٹھنا ہے اللہ اسی کوشش کران گے تو اپنی رحمت نال رستے آسان کر دے. اج تو بعد حرام دا بائیکاٹ ہے پھر ہاتھ مگروں اٹھن گے تے دعا اللہ پہلوں قبول کر لے. اللہ نال وعدہ کرو وعدے نال ہی کام بن جائے گا انشاءاللہ. اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم بارك في إيماننا وأعمالنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ کریم ساڑھے جتنے پیارے بیمار نے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا۔ یا اللہ جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ اپنی رحمت نال انہاں نو والدین تو بعد زندگی دیاں ماپیاں دیاں دعاواں مرد دم تک زندگی دے اندر او دا اثر او دی برکت اور انہاں دا ساتھ ویکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ کریم اپنی رحمت دے نال ساڑھے بھائی عبداللہ یاسین صاحب، عبداللہ یاسین اسلامک سینٹر جو سی ڈی سینٹر والے یوٹیوب چینل ہے، پچھلے کچھ ماہ قبل بڑا شدید حادثہ ساڑھے کو نہیں شہوپرہ تو آ رہے سن، بڑا شدید حادثہ رستے دے اندر ہویا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنی رحمت دے نال قدرے شفا یاب کیتا ہے۔ یا اللہ مکمل شفا عطا فرما۔ یا اللہ اپنے بندے نو دین دے خادم نو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ جڑے بچے معصوم بڑی سعادت دی بات ہے انہاں والدین واسطے کہ جنہاں دا بچہ 40 دن کنے دن دی نمازاں ایک مہینہ ساریاں نمازاں جنہیں با جماعت ادا کیتیاں نے وہ والدین بھی بہت بڑی مبارکباد دے مستحق نے۔ اللہ ساڑھے بچیاں نو سانو ساڑھیاں نسلاں نو پکے نمازی بنا۔ اللہ نماز دے جو صحیح اثرات نے اللہ ساڑھیاں وجوداں دے اتے اثرات مرتب کر دے۔ اللہ اپنی رحمت لن نماز دی حقیقی لذت نصیب فرما۔ اللہ سجدے اور رکوع دی سچی لذت نصیب فرما۔ یا اللہ کریم جڑا پیغام دیتا ہے اللہ حرام تو بچن دی رزق حلال کافی سمجھن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سب تو بڑی دعا تمنا یہی ہے رزق حلال ساڑھے واسطے کافی، اللہ حلال ساڑھے واسطے کافی کر دے، حلال ہی ساڑھے واسطے کافی کر دے۔ اللہ ایسیاں خواہشات تو بچا، ایسیاں لوڑاں تو بچا جنہاں ضرورتاں نو پورا کرنے واسطے حرام دا سہارا لینا پوے، اللہ حلال ہی کافی کر دے۔ یا اللہ ساریاں دے گناہ معاف فرما۔ اللہ جنہیں ہاتھ اٹھے نے میرے مالک خالی نہ موڑی، اللہ انہاں فقیراں دیاں چوڑیاں چی خیر پا دے۔ اللہ سب دیاں نیک دلی مراداں پوریاں فرما۔ علماء کرام اور انتظامیہ مسجد بڑی مبارکباد دے مستحق نے، اور اس شدید سردی دے اندر میرے بھائی بزرگ بچے جوان خواتین وقت نکال کے اللہ تیرے گھر دے اندر اللہ تیرے دین دیاں باتاں سننے واسطے بیٹھے، اللہ اپنی رحمت نال بہنا قبول فرما۔ اللہ جو بیان کیتا ہے تیری توفیق دے نال ہے، اللہ جو کمی وہ میری طرفوں ہے، یا اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما دے۔ میرے بھائی شدید سردی دے اندر اور حضرت مولانا اسلم صاحب اور بھائی رانا عباس صاحب دیگر احباب بزرگ جوان 30 چک تم ہی آئے، اللہ سب دانا قبول فرما۔ اللہ جمعیت اہل حدیث دی قیادت دی محنت محبت قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔